بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، باپ ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، ماں تہجد گزار ہے، بچے کو نہیں اٹھاتے، وہ ابھی بچہ ہے جی بیچارہ، اس کو اٹھانے۔ شریعت کہتی ہے 5 سال کا ہو تو نماز شروع کرا دو، 7 سال کا ہو تو نماز کی پابندی کراؤ۔ پابندی کراؤ گے تو جب 14-15 سال کا ہوگا نماز پڑھے گا، اگر اس وقت ہے تو نہیں۔ اگر بچی کو آپ نے ابتدا میں سکارف نہیں پہنایا تو جب وہ 8ویں 10ویں پڑھ رہی ہوگی وہ کبھی نہیں پہنے گی، اس وقت اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کے سر پر آپ بوجھ رکھیں، سکارف پہنا۔ یہ ابتدا سے آپ نے تربیت، اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی تو یہ بچہ بیچارہ خسارہ میں ہے، اور اس کا سبب ہم ہیں کیونکہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ لذا کہا گیا الانسان لفی خسر۔ اب ساری زندگی بچہ تنگ رہتا ہے، جب بڑا ہوگا تو پھر کالج میں آپ داخل کرا دیں گے، اس کو امتحان دینے پڑیں گے، پھر بڑا ہوگا تو اس کو آپ یونیورسٹی میں امتحان میں اگر 2-4 نمبر کم ہو گئے، فیل ہو گئے، پورا گھرانہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ یہ سب کام ہم کرتے ہیں کیوں؟ کماؤ پتر ہے، یہ پیسے ڈھیر سارے کمائے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ اس کا گویا کہ ہوگی، تنخواہ ہوگی، ہمارے گھروں میں آئے گی، چہل پہل ہو جائے گی، لیکن کیا ہم نے اس کو اللہ کا بندہ بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو نمازی بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو پرہیزگار بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنایا ہے؟ نہیں بنایا تو کل ہم پکڑے جائیں گے، تو یہ بیچارہ خسارہ میں ہے، ہم بھی خسارہ میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنا ہے تو صرف 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اب ایمان ٹھیک ہے، ہم سب مومن ہیں، ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی کبھی ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں یا نہیں؟ تقریر میں ضرورت ہوتی ہے، کسی اور جگہ ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا بول لیتے ہیں یا نہیں؟ یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، یا بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں ابھی آ رہا ہوں میں آپ کے لیے فلاں چیز لا رہا ہوں، اس کے بعد آتے ہیں تو کچھ نہیں لاتے۔ تو بچے کی تربیت کیا ہوگی کہ بابا جی جو ہے وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کیا اس طرح تو ہم نہیں کرتے؟ امانت میں خیانت تو نہیں کرتے؟ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ امانت سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سونا رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، آپ امانت رکھیں، یہ بچے بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ بیگم صاحبہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ 300-400 کا جلوس لے کر گئے تھے اور بڑے خوش تھے کہ آج میری بیگم میرے گھر میں آ جائے گی، اس وقت اس کے ماں باپ نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنی امانت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آیا اس امانت کا خیال کیا، اس کی عزت کی، اس کی توقیر کی، اس کو بندہ سمجھا، اپنے جیسا انسان سمجھا؟ 8 گھنٹے کی نوکری کرنے والا یہ کہتا ہے میں تھک ہار کر آیا ہوں، کھانا تیار نہیں ہوا، وہ بیچاری تو 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کبھی بچوں کی صفائی کر رہی ہے، کبھی برتن صاف کر رہی ہے، کبھی وہ گھر کی صفائی کر رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ۔ وہ 24 گھنٹے کی بیچاری، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ہم 8 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہیں۔